اٹھا لے، قرآن پاک اٹھا لے ساتھی۔ شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی اپنے قرآن کریم اور اپنی اپنی کاپیاں کھول دیں۔ اسی طرح آن لائن زوم کلاس میں جو مستورات و حضرات ہیں وہ بھی اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ اللہ سورۃ الفاتحہ انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ۔ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ کسی بھی سورت کو شروع کرتے ہوئے ہم 4 چیزوں کو بنیادی طور پہ حل کریں گے۔ کتنی چیزوں کو؟ 4 چیزوں کو ہر صورت میں ہم بنیادی طور پہ حل کریں گے۔ 4 چیزیں۔ نمبر 1 ترجمہ، نمبر 2 اس صورت کی وجہ تسمیہ۔ وجہ تسمیہ سمجھتے؟ یعنی اس صورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اب مثال کے طور پہ آج جو آپ نے صورت پڑھی، اس صورت کا نام کیا ہے؟ اس کو سورۃ الفاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ اگلی صورت ہے سورۃ البقرہ، خیر وہ تو ابھی ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن یہ کہ سورۃ البقرہ کو سورۃ البقرہ کیوں کہتے ہیں؟ سورہ فیل کو فیل کیوں کہتے ہیں؟ قریش کو سورہ قریش کیوں کہتے ہیں؟ اس بات کو سمجھنا، اس کو کہتے ہیں وجہ تسمیہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ۔ تو پہلی چیز جو ہم سمجھیں گے وہ کیا ہے؟ ترجمہ۔ دوسرے نمبر پہ وجہ تسمیہ۔ تیسرے نمبر پہ اس صورت کا موضوع، اس صورت کا موضوع۔
موضوع کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ پاک کے اس کلام کی جتنی صورتیں ہیں، اور کل صورتیں کتنی ہیں؟ 114 114 صورتیں. 114 صورتوں میں بعض صورتیں بہت بڑی بھی ہیں، جیسے سورۃ البقرہ 2.5 پارے کی. بعض صورتیں بہت مختصر ہے، جیسے سورہ کوثر 3 آیتیں ہے نا. لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ ہر صورت کا ایک موضوع ہوتا ہے. موضوع کہتے ہیں عنوان کو، ٹاپک کو. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جمعے کے دن آپ بیان سنتے ہیں. اب جمعے کے دن آپ کے امام صاحب نے آدھا گھنٹہ 35 منٹ 40 منٹ بیان کیا، لیکن اس 40 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بیان کا بھی ایک موضوع ضرور ہوگا، کہ حج پہ بات ہو گئی، قربانی پہ بات ہو گئی، عشرہ ذوالحجہ پہ بات ہو گئی. اب اتنی لمبی چوڑی باتیں، لیکن آپ سے کوئی پوچھے یار آج امام صاحب نے کس پہ بات کی، آپ کہیں گے جی حج پہ بات کی. بات سمجھ؟ تو قرآن کریم کی ہر سورت کا ایک موضوع ہوتا ہے، اس کو سمجھنا پڑتا. چوتھی بات، اس سورت کا خلاصہ. اس سورت کا خلاصہ کہتے ہیں کہ نتیجے کی بات کیا ہوئی، نتیجے کی بات. تو ہر سورت کا خلاصہ سمجھنا یہ بہت اہم ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں قرآن پاک کو سمجھنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. جیسے آپ کے سامنے ایک بڑا مضمون ہو یا بڑا آرٹیکل ہو، آپ اس کو پڑھ لیں، پھر آپ سے کوئی کہے کہ یار مجھے اس کا آپ خلاصہ بتا دیں، بس اتنی لمبی چوڑی بات کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے کہیں گے بھائی انہوں نے یہ بات کی ہے. تو ہر سورت کا ایک خلاصہ ضرور ہوتا ہے. تو یہ کل کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. پہلے نمبر پہ کیا؟ ترجمہ. دوسرے نمبر پہ وجہ تسمیہ. تیسرے نمبر پہ موضوع. چوتھے نمبر پہ اس سورت کا خلاصہ. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ میں بھی انشاءاللہ ہم اس ترتیب پہ چلیں گے، اور ان 4 باتوں کے علاوہ اگر کوئی اہم بات ہوگی، کوئی نکتہ ہوگا، کوئی فضیلت ہوگی، کوئی واقعہ ہوگا، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے ضرور آئے گا. اب ترجمے سے پہلے ایک بات ساتھی سمجھ لیں گے تو آئندہ کے لیے انشاءاللہ مستقل آسانی ہو جائے گی. اس بات کو سن بھی لیں اور اس کو محفوظ کر لیں، لکھ بھی لیں. سورہ فاتحہ مکی سورت ہے. سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے. قرآن کریم کی 114 سورتوں میں 114 سورتوں میں زیادہ تر صورتیں مکی ہیں. آپ دیکھیں گے بھی نا، کوئی سورت شروع کریں گے اوپر لکھا ہوگا مکیہ، تو زیادہ تر صورتیں کیا ہیں؟ مکی ہیں. اور بعض صورتیں مدنی ہیں. مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے؟ مکی جی جی یہ آپ نے کہاں سنی؟ ماشاءاللہ. دیکھیں مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے، لکھیں. جو صورتیں ہجرت سے پہلے اتری، جو صورتیں ہجرت سے مراد کہاں کی ہجرت؟ مدینہ منورہ کی. مکہ مکرمہ سے جو مدینہ ہجرت ہوئی ہے، تو جو صورتیں اس ہجرت سے پہلے اتری وہ مکی ہے.
اور جو صورتیں ہجرت کے بعد اتری وہ مدنی ہے. ٹھیک ہے؟ جو ہجرت سے پہلے اتری ہے وہ مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد اتری ہے وہ مدنی ہے. تو یہ بات تو صاف ہو گئی کہ مکی اور مدنی ہونے کا تعلق مقام سے نہیں. جیسے عام طور پہ جب مکی کہا جائے تو ذہن میں آ رہا ہے شاید جو مکہ میں اتری ہو، اور مدنی وہ ہے جو مدینہ میں اتری ہو. یہ ضروری نہیں، اس لیے کہ بہت ساری صورتیں اور آیات آپ علیہ السلام پر حالت سفر میں اتری ہے، جب آپ نہ مکہ میں تھے نہ مدینہ میں تھے، مختلف مقامات پہ اتری. تو اس لیے مکی اور مدنی ہونے کا معیار وہ قبل الہجرت اور بعد الہجرت پر ہے. بات سمجھ گئے؟ اگر امتحان میں آپ کا امتحان جب ہوگا، اگر اس میں سوال آ جائے کہ مکی اور مدنی صورتوں میں فرق کیا ہے، تو لکھ لیں گے نا انشاءاللہ. اب تو یاد رہے گا نا. یہ بات ختم ہو گئی. اب لکھیں ترجمہ دوستو. ترجمہ: الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں خاص ہیں اس اللہ کے لیے، تمام تعریفیں خاص ہیں اس اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. لکھ لیا؟ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا، جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. یہ فرق ہے، بہت اور نہایت. ان دونوں الفاظ میں ظاہراً ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی جیسے ہیں، لیکن نہایت کے اندر زیادتی ہے. بہت کے مقابلے میں لفظ نہایت میں کیا ہے؟ زیادتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی ساتھی کے گھر گئے، انہوں نے آپ کا اکرام کیا، جب واپس آئے تو باقی دوستوں نے پوچھا کہ جی کیسا رہا؟ آپ نے کہا بہت اکرام کیا. دوسری صورت یہ کہ ساتھیوں نے پوچھا کیسا رہا؟ کہا نہایت اکرام کیا. تو ان دونوں جملوں میں سے کون سے جملے میں اکرام کا معنی زیادہ ہے؟ دوسرے والے میں نا، دوسرے والے. اب لفظ رحمان میں بھی رحم ہے اور رحیم کے اندر بھی رحم ہے، لیکن لفظ رحیم میں جو رحمت ہے وہ رحمان کے مقابلے میں زیادہ ہے. اس لیے ترجمہ ہی ہم ایسے کریں کہ جس سے اس زیادتی کا فرق واضح ہو جائے. بات سمجھ گئے؟ چونکہ آپ حضرات اس وقت پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں نا، تو یہ باتیں سمجھ میں لانا ضروری ہے. تو جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا. جو مالک ہے روز جزا کا، بریکٹ میں لکھیں یعنی بدلے کے دن کا، یعنی بدلے کے دن. بدلے کے دن سے مراد قیامت کا دن. جو مالک ہے روز جزا کا یعنی بدلے کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
آج اس آیت کا ترجمہ بھی سامنے آ گیا نا، بڑی اہم آیت ہے نا. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرما دیجئے، ہماری رہنمائی فرما دیجئے، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی. ہماری رہنمائی فرما دیجئے سیدھے راستے کی. صراط عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے راستہ. مستقیم کے معنی ہے سیدھا. صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ، یعنی ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا، جن پر آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب اترا، جن پر آپ کا غضب اترا. بریکٹ میں لکھیں یعنی یہود، یعنی یہود. ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے. بریکٹ میں لکھے یعنی نصارہ، عیسائی، عیسائی. بات سمجھ گئے؟ تو دیکھیں دونوں کو نکال دیا. المغضوب علیہم سے کون نکل گئے؟ یہود نکل گئے کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ مت چلائیے، ان پر تو آپ کا غضب اترا ہے. ضالین سے کن کو نکال دیا؟ عیسائیوں کو، نصارہ کو، اس لیے کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، راستے سے بھٹک چکے ہیں. لکھ لیا دوستو؟ کون پڑھ سکتا ہے، سنا سکتا ہے؟ جلدی، شاباش. ٹائم نہیں ہے بھائی، جلدی یار. آپ کھڑے ہو جاؤ. شاباش. جی نہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جی جی، شاباش، ماشاء اللہ. اور کون سنائے گا؟ سنائیں، شاباش. جی جی، بدلے کے دن کا. ماشاء اللہ. جی جی
شاباش، سب نے یہی لکھا، ٹھیک ہو گئی. یہ ہو گیا دوستو سورہ فاتحہ کا ترجمہ. جن پر انعام فرمایا، یعنی اس سے مراد وہ طبقات ہیں جن سے اللہ پاک راضی ہوئے، اور ان کا تذکرہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ جن پر اللہ پاک کا انعام ہوا ہے. انشاءاللہ یہ بات آگے ہم کر لیں گے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کا انعام ان 4 طبقوں پر ہوا ہے. اللہ کا انعام کتنے طبقوں پر ہوا ہے؟ لکھ لیں اب اس کو. اللہ کا انعام 4 طبقوں پر ہوا ہے. نمبر 1 انبیاء، نمبر 1 انبیاء پر. نمبر 2 صدیقین، صدیقین. نمبر 3 شہداء، اور نمبر 4 صالحین، نیک لوگ. تو یہ 4 طبقات وہ ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر. بات سمجھ گئے دوستو؟ اب دوسری بات، سورۃ الفاتحہ کی وجہ تسمیہ. اس سورت کو سورہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں آگے انشاءاللہ جب آپ باقی صورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو صورتوں کے نام ہوتے ہیں نا، زیادہ تر قرآن کریم کی صورتوں کے جو نام ہیں وہ اس لیے رکھے گئے کہ اس صورت میں وہ لفظ کہیں نہ کہیں آیا ہوتا ہے. جیسے آپ پڑھیں گے سورہ فیل ہے تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہے نا؟ لفظ فیل اس صورت میں ہے، اس نسبت سے اس صورت کا نام کیا پڑا؟ سورہ فیل. لفظ قریش ہے تو سورہ قریش پڑا، لفظ معون ہے تو سورہ معون پڑا، لفظ کوثر ہے تو سورہ کوثر پڑا. لیکن ہر صورت میں ایسا ضروری نہیں کہ ایسا ہوگا. جیسے سورہ فاتحہ ہے، دیکھیں نا اس صورت میں آپ کو لفظ فاتحہ کہیں نظر آیا؟ یا ہم کہتے ہیں سورہ اخلاص، پوری صورت میں ہے لفظ اخلاص کہیں پر؟ کہیں بھی نہیں. اس لیے سمجھنا پڑتا ہے. تو اب لکھے سورہ فاتحہ کی وجہ تسمیہ. فاتحہ کے معنی ہیں شروع کرنے والا، شروع کرنے والا. اس لیے آپ دیکھیں نا جب کوئی نئی چیز شروع ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آج افتتاح ہے. تو فاتحہ کے معنی ہی کیا ہے؟ شروع کرنے والا. چونکہ اس صورت سے اللہ کے کلام کا آغاز ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے. چونکہ اس صورت سے اللہ کے کلام کا آغاز ہوتا ہے، اس نسبت سے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ سورۃ الفاتحہ. بات سمجھ گئے؟ تو فاتحہ کے معنی جو شروع کر دے، اور چونکہ یہ سورت قرآن کریم کو شروع کر دیتی ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے قرآن کریم کا، اس وجہ سے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. یہ بات لکھ لی دوستو؟ سمجھ میں آ گئی؟ تیسری بات، سورۃ الفاتحہ کا موضوع کیا ہے؟ موضوع سورت. خود شناسی اور خدا شناسی. لکھیں میں سمجھاتا ہوں. خود شناسی، خود شناسی اور خدا شناسی، یہ موضوع ہے. شناس کے معنی آتے ہیں پہچاننے کے،
پہچاننا. خود شناسی کا کیا مطلب ہوا؟ اپنے آپ کو پہچاننا. اور خدا شناسی کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کو پہچاننا. اس صورت کا موضوع یہ دو باتیں کہ یہ انسان، یہ بندہ اپنے آپ کو پہچان لے کہ میری حقیقت کیا ہے، اور یہ بندہ اپنے خالق اور رب کو پہچان لے کہ اللہ پاک کون ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو سورہ فاتحہ کا موضوع کیا ہوا؟ خود شناسی اور خدا شناسی. بندہ اپنی حقیقت پہچان لے اور بندہ اللہ پاک کی ذات کو پہچان لے. اس نے جب یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لی تو یہ کامیاب ہو جائے گا. اپنی حیثیت اور حقیقت کا پتہ چلے کہ کہاں سے آیا، کیسے بنا، میرا وجود کس چیز سے اور آگے ہونا کیا ہے. اور اللہ کی طاقت کو پہچان لے کہ مجھے بنانے والی ذات کس کی ہے، مجھے رزق دینے والی ذات کس کی ہے، میری مدد کرنے والی ذات کون سی ہے، اور آخرت کے سارے احوال اللہ کی پہچان ہو جائے. اس کو کہتے ہیں خود شناسی اور خدا شناسی. یہ بات سمجھ گئے دوست؟ چوتھی بات، سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ. خلاصہ لکھیں. عرض درخواست کا طریقہ. عرض، عین را ضاد، یہ لفظ کیا بنا؟ عرض. عرض، عرض درخواست. درخواست سمجھتے ہیں نا، اپلیکیشن. عرض درخواست کا طریقہ یعنی مقصد کیا ہوا؟ درخواست پیش کرنے کا طریقہ. یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے دوستو. بات بڑی گہری ہے. یعنی گویا اس سورت کو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سورہ فاتحہ میں کیا اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ اس میں اللہ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ ہم اگر اللہ سے کچھ مانگنا چاہیں، درخواست کرنا چاہیں، تو اس درخواست کا اور مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ کیا ہوگا. عرض درخواست کا طریقہ وہ اس صورت کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے. بات سمجھ گئے؟ اب کیسے ہے اس صورت میں عرض درخواست کا طریقہ؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی غور کر کے اس سے نتیجہ کچھ نکال سکتا ہے کہ بھئی ہم کسی سے کچھ بات کی درخواست کرنا چاہتے ہیں. اب یہ تو دیکھیں نا، ہر ساتھی جو یہاں بیٹھے ہیں کوئی اسکول کالج میں ہے، کوئی کسی ادارے میں ہے، کہیں نہ کہیں تو ہوں گے. تو درخواست پیش کرنے، جی یہ انہوں نے ان کی کاپی تو نہیں دیکھی عامر کی؟ خیال کریں. جی ٹھیک ہے، شاباش. تعریف بیان. ایک بات تو انہوں نے حل کر دی، اور کریں دوست. عرض درخواست، جب انسان کسی کو درخواست پیش کرتا ہے نا، دنیا میں بھی، اب اسکول تو سب نے پڑھا ہے، مدرسہ پڑھا ہے، تو ہم جب درخواست لکھتے ہیں تو سب سے پہلے جس کو درخواست لکھنی ہوتی ہے ان کی تعریف کرتے ہیں. مسئلہ حل کرنا ہے نا، بخدمت جناب فلاں 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 فلاں. اب دل میں ہے نہیں ہے لیکن کام کرنا ہے تو بولنا ہے. تو انسان دنیا میں بھی اگر کسی سے درخواست پیش کرے تو اس کی تعریف کر دے. یہ تو اللہ پاک کی ذات ہے. تو سب سے پہلے درخواست پیش کرنے والا وہ کیا کرتا ہے؟ سامنے والے کی تعریف کرتا ہے نا. یہ ایک جس کو کہا جائے مہذب طریقہ ہے. ایک دم کوئی یہ نہیں لکھ دیتا کہ مجھے 3 دن کی چھٹی دے دیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بلکہ آپ ان کی تعریف یعنی ان کے لیے مناسب ایسے کلمات کہیں گے یا لکھیں گے جو ان کے منصب کے مطابق ہے. وہ آپ کے ڈائریکٹر ہے تو آپ لکھیں گے آپ، وہ مینیجر ہے تو آپ لکھیں گے یہ، وہ آپ کے محتمم صاحب ہے تو آپ لکھیں گے یہ. بات سمجھ گئے؟ تو اب دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 3 آیتیں. نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات؟ 3 آیتیں ہیں، جن تینوں آیتوں میں اللہ پاک کی کیا ہو گئی؟ تعریف ہو گئی.
تو عرض درخواست میں سب سے پہلے نمبر پر تو کیا ہوتی ہے؟ سامنے والے کی مناسب تعریف، وہ ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر چیز کیا ہوتی ہے وہ بتا سکتے ہیں آپ؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ تیسرے نمبر پہ آئے گا، وہ اہدنا الصراط المستقیم سے شروع ہوگا، وہ تو تیسری بات۔ دوسری بات کیا؟ قریب قریب پہنچ گئے آپ، جی آپ فرمائیں۔ دوسرے نمبر پر یہ جو اس سے آپ درخواست کر رہے ہیں ان کو آپ اپنی وفاداری کا اظہار کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو انسان دنیا میں جب کسی سے تو اس کو بتا دیتا ہے کہ ہم آپ کے دفتر کے، آفس کے، فلاں ادارے کے فلاں اس میں اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں اور آپ کو ہم نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا ہے، تو اپنے اور اس کا جو ایک تعلق ہے وفاداری کا نا، اس کو ظاہر کرتا ہے بندہ۔ تو یہاں بندہ اللہ پاک سے کہتا ہے اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، کسی کی طرف نہیں گیا، آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ تو دوسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے؟ اپنی وفاداری کے تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر پھر اپنے مقصود کو پیش کر دیتا ہے کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہو گئی؟ اس کو انشاءاللہ اگلی مجلس میں تھوڑا سا آپ کو لکھوا لیں گے، جو لکھ لیا ہے اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔